السلام علیکم۔ ایپیسوڈ نمبر 3۔ بہادر خان کمرے سے باہر نکلتے ہی رستم نے اسے پکارا۔ جی ماسٹر، وہ مؤدب سا بولا۔ بہادر خان، تمہارے پاس صرف کل شام تک ٹائم ہے، میری منگنی کی سب ارینجمنٹ کرواؤ، میڈیا، نیوز، سب لوگ آئیں، سب بزنس مین، سپورٹس مین، اہم سیاسی شخصیات، سب کو مدعو کرو، لائیو کوریج ہونی چاہیے پورے فنکشن کی، ٹاپ کی بیوٹیشنز کو بک کرواؤ اپنی ملکہ کے لیے، مجھے بیسٹ ہوٹل میں سب ارینجمنٹس چاہیے، کھانے کی ڈشز تقریباً 25 کے قریب ہونی چاہیے، سٹارٹر کورس سے لے کر مین کورس تک سب کچھ ہونا چاہیے، پاکستانی، چائنیز، اٹیلین سب ڈشز وہاں موجود ہوں، ہر ایک چیز پرفیکٹ ہونی چاہیے۔ سیڑھیاں اترتا وہ اسے ہدایات دیتا جا رہا تھا۔ جو حکم ماسٹر۔ مگر ماسٹر، بہادر خان تھوڑا سا ہچکچایا۔ مگر کیا؟ رستم نے رک کر اس سے پوچھا۔ مگر ماسٹر، منگنی تو 2 دن بعد تھی نا؟ بہادر خان نے سوال کیا۔ وہ تھی، مگر اب کل ہوگی، تمہاری ملکہ کو زیادہ ٹائم دینا غلط ہوگا، میں جلد از جلد اسے اپنے ساتھ باندھ لینا چاہتا ہوں، تم سمجھ رہے ہو نا؟ رستم بولا تو بہادر خان نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ اور ہاں، ایک اور بات، وہ گھر کے خارجی دروازے کی دہلیز پر رکا۔ جی ماسٹر، بہادر خان فوراً چوکنا ہوا۔ سب سے پہلے دعوت نامہ نوید شیخ کو جانا چاہیے۔ وہ پراسرار سا مسکرایا تو بہادر خان بھی مسکرا دیا۔ انا سو کر اٹھی تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ انا 5 وقت کی نمازی نہیں تھی، مگر آج کل شدت سے خدا سے بات کرنے کا دل چاہا تھا۔ وہ بوجھل طبیعت کے ساتھ بیڈ سے اٹھی اور وضو کرنے واش روم میں چلی گئی۔ وضو کے بعد اس نے پورا کمرہ چھان مارا، مگر اسے جائے نماز نہیں ملی۔ اس نے کبڈ کھولا اور وہاں سے ایک بیڈ شیٹ نکال کر اسے اچھے سے زمین پر پھیلایا۔ وہ قبلہ رخ نہیں جانتی تھی، اس لیے سیدھے جائے نماز بچھا لی اور نیت باندھی۔ نماز سے فارغ ہو کر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا، مگر آنکھوں سے بہتے اشک ہاتھوں کو بھگو گئے۔ ساتھ ہی اس نے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اللہ، 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 اللہ کا نام لیتی وہ اونچی آواز میں رونا شروع ہو گئی۔ اس کے پاس مانگنے کو کچھ نہیں تھا، کرنے کو کوئی شکوہ بھی نہیں تھا، وہ تو بس روئے جا رہی تھی۔ اس کے آنسو ہی اس کے الفاظ تھے۔ آدھا گھنٹہ رو لینے کے بعد اس نے ہاتھوں سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ میری مدد کریں اللہ، مجھے صابر رکھنا۔ اس نے دعا مانگی اور ہاتھ چہرے پر پھیر لیے۔ اب وہ خود کو پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ اس نے امید بڑی نگاہوں سے آسمان کو دیکھا۔ اتنے سب کے بعد اسے بھوک ستانے لگی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور کچن کی تلاش میں باہر نکلی۔ 5 منٹ بعد اسے کچن مل گیا تھا۔ اس نے فریج کھولی اور اس میں سے جوس کا ڈبہ نکالا۔ گلاس میں جوس نکالے اس نے منہ سے لگایا ہی تھا کہ اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ آپ کو کچھ چاہیے ملکہ؟ پراسرار سی آواز سے اس کے ہاتھ سے خوف کے مارے گلاس ٹوٹ گیا اور زمین پر گر کر کرچی کرچی ہو گیا۔ بہادر خان نے اس کی ایسی حالت دیکھی تو وہ ہلکا سا مسکرایا۔ نہیں، انا ہکلائی۔ نہ جانے کیوں مگر یہ شخص اسے رستم سے زیادہ خوفناک لگا تھا۔ بہادر خان نے ایک نظر نیچے زمین پر گرے ٹوٹے کانچ کو دیکھا اور پھر انا کی شکل۔ جی ٹھیک، مؤدب سا بولتا وہ مڑا۔ بہادر خان کو دیکھ کر انا کے سامنے ڈاکٹر کنول کا بے جان چہرہ آ گیا۔ اس کے اندر غصے اور نفرت نے ایک بار پھر بھرپور انگڑائی لی۔ تم نے ایسا کیوں کیا بہادر خان؟ اس کی پشت کو تکتے انا نے غصہ ضبط کرتے سوال کیا۔ میں نے کیا کیا ملکہ؟ اس نے منہ انا کی طرف موڑ کر ٹھنڈے لہجے میں پوچھا۔ کیا تم نہیں جانتے تم نے کیا کیا؟ ایک انسان کی زندگی برباد کر دی، ایک عورت کی نسوانیت کی دھجیاں اڑا دی، اور پوچھ رہے ہو کہ کیا کیا؟ تم میں شرم نام کی کوئی چیز نہیں بہادر خان؟ انا کی آنکھیں لال ہو چکی تھیں۔ میں نے ایسے کچھ نہیں کیا جس پر مجھے شرمندہ ہونا پڑے ملکہ۔ انا کے بالکل سامنے وہ آن کھڑا ہوا۔ مجھے لگا تھا کہ تم میں شاید تھوڑی بہت انسانیت ہوگی، مگر تم تو رستم سے بھی بڑے جلاد نکلے بہادر خان۔ تمہیں ذرا رحم، ذرا شرم نہیں آئی اپنے کیے پر؟ وہ تمہاری بڑی بہنوں کی طرح تھی، تم نے تو سفاکیت کی سب حدیں پار کر دی۔ تم تو رستم سے بھی بڑے نامرد نکلے بہادر خان۔ حلق کے بل چلاتی وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ اچانک اسے اپنے دائیں گال پر چبھن محسوس ہوئی۔ حیرت سے آنکھیں پھاڑے بہادر خان کو دیکھنے لگی، جس کی انگلیوں کی چھاپ اس کے چہرے پر تھی۔ زبان سنبھال کر ملکہ، میں ماسٹر نہیں ہوں جو آپ کی بدتمیزیاں برداشت کروں۔ آئندہ سے اپنی زبان پر قابو رکھیے گا۔ ویسے بھی عورتیں زیادہ زبان چلاتی اچھی نہیں لگتی، اور جو چلاتی ہیں ان کی زبان کاٹنے میں دیر نہیں لگاتا، سمجھی؟ اسے انگلی دکھاتا وہ دوسرے ہاتھ سے اس کے سامنے خنجر لہرانے لگا۔ بہادر خان تو وہاں سے چلا گیا، جبکہ روتی ہوئی انا بھی فوراً سے اپنے کمرے کی جانب بھاگی۔ جمیلہ جو کہ رستم کی خاص ملازمہ تھی،
جسے اس نے انا کے لیے اب رکھا تھا۔ وہ یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ بہادر خان کے کچن سے نکلتے ہی وہ دروازے کی اوٹ میں چھپ گئی۔ اسے شروع سے ہی بہادر خان پسند نہیں تھا اور یہ تو اچھا موقع تھا اسے رستم کی نگاہوں میں گرانے کا۔ وہ پرسکون سی مزے سے رات کا کھانا تیار کرنے لگ گئی۔ رستم اپنی اور انا کی شاپنگ کرنے گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کل جب انا کو سجایا جائے تو سب کچھ اس کی پسند کا ہو، اس کے مطابق۔ وہ آج بہت خوش تھا اور اس کی خوشی کا اندازہ اس کے چہرے سے بآسانی لگایا جا سکتا تھا۔ وہ خوش اور فریش سا گھر میں داخل ہوا جہاں ایک عجیب سناٹا تھا۔ اس نے شاپنگ بیگز ٹیبل پر رکھے اور خود صوفہ پر بیٹھ گیا۔ صاحب پانی۔ جمیلہ نے پانی کا گلاس اس کے سامنے کیا جسے وہ ایک ہی سانس میں پی گیا۔ جمیلہ تمہیں میں نے ملکہ کی دیکھ بھال کا کہا تھا نا، کہاں ہے وہ؟ کچھ کھایا اس نے؟ رستم نے جمیلہ سے پوچھا۔ وہ صاحب جی وہ جمیلہ کی اداکاری شروع ہوئی۔ وہ صاحب جی بیگم صاحبہ تو کمرے سے ہی نہیں نکلی۔ جی میں گئی تھی کافی بار مگر انہوں نے مجھے بھگا دیا۔ جمیلہ نظریں نیچی کیے بولی۔ کیا؟ اور یہ تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ بتا کر بھی گیا تھا کہ اس کی حالت کیسی ہے، اسے کچھ نہ کچھ کھانے کو دیتی رہنا، مگر تم۔ رستم اس پر چلایا۔ صاحب جی میری کوئی غلطی نہیں۔ جی وہ سب تو بہادر خان کی وجہ سے ہوا ہے۔ جمیلہ نے اپنا تیر چلایا۔ بہادر خان؟ بہادر خان بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ رستم غصے سے پھنکارا۔ صاحب جی وہ۔ جمیلہ نے چور نظروں سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر کسی کو نہ پا کر رستم کو آج کی ساری کارروائی سنا دی۔ اپنی طرف سے 2-3 لگانا وہ نہیں بھولی تھی۔ اپنی بات ختم کی اس نے رستم کی جانب دیکھا جس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ جمیلہ کا دل اس کی آنکھیں دیکھ کر کانپ اٹھا۔ ہاتھ میں پکڑے گلاس پر رستم کی گرفت سخت ہوئی تو وہ ٹوٹ کر اس کے ہاتھ میں چبھ گیا۔ یا اللہ! جمیلہ دوپٹہ ہونٹوں پر رکھتے بڑبڑائی۔ اتنا تو وہ جان گئی تھی کہ اب بہادر خان کی خیر نہیں۔ رستم نے ایک غصیلی نظر جمیلہ پر ڈالی اور لمبے لمبے ڈگ برتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رستم کمرے میں داخل ہوا تو پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کی اور انا کی جانب بڑھا جو کروٹ لیے بیڈ پر لیٹی تھی۔ رستم نے اسے دیکھا جس کی آنکھیں سختی سے بند تھیں اور جسم کانپ رہا تھا۔ وہ جاگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر آئی لٹوں کو رستم نے کان کے پیچھے اڑیسا اور اس کے چہرے پر موجود آنسوؤں کے نشانوں کو غور سے دیکھنے لگا۔ جب نظریں اس کے دائیں گال پر جم گئیں جس پر انگلیوں کے نشان کی چھاپ واضح تھی، انا کے گال پر اب رستم کے ہاتھ سے بہتے خون کے نشان بھی لگ چکے تھے۔ پرنسس! رستم نے اسے سرگوشی نما آواز میں پکارا۔ انا خاموش رہی۔ پرنسس اٹھ جاؤ، کیونکہ اگر میں نے اٹھایا تو شاید تمہیں میرا انداز پسند نہیں آئے۔ رستم کا لہجہ اب کی بار وارننگ زدہ تھا۔ انا نے جٹ سے آنکھیں کھولیں اور اٹھ بیٹھی۔ رستم مسکرایا۔ کس نے کیا یہ؟ اس کے گال پر ہاتھ رکھے رستم نے پوچھا۔ آنکھیں اور لہجہ دونوں سرد اور بے جان تھے۔ کاکا کسی نے نہیں، وہ میں گر گئی تھی۔ اپنے خشک لبوں کو ترک کرتی انا بولی۔ پرنسس یہ کس نے کیا؟ اب کی بار رستم کی پکڑ اس کے چہرے پر سخت ہوئی۔ بہادر خان نے، انا نے جواب دیا اور ساتھ ہی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ رستم کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے انا کی کلائی تھامی اور اسے اپنے ساتھ کھینچتا ہوا نیچے لے آیا۔ بہادر خان! بہادر خان! رستم دھاڑا۔ انا کا حلق تک خشک ہو گیا رستم کی داڑھ سن کر۔ جی ماسٹر! بہادر خان فوراً حاضر ہوا۔ تہ خانے میں آؤ ابھی۔ رستم کا لہجہ بے تاثر تھا۔ بہادر خان بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ تہ خانے میں داخل ہوتے ہی رستم انا کو ساتھ لگائے اسے ٹیبل کی جانب لے آیا جہاں مختلف قسم کے اوزار رکھے گئے تھے جو کہ ٹارچر کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ کون سا ہاتھ اٹھایا تھا اس نے تم پر پرنسس؟ انا کو اپنے ساتھ لگائے سرد نگاہیں بہادر خان پر جمائے اس نے سرد بھاری لہجے میں پوچھا۔ رستم پلیز! انا منمنائی۔ کون سا ہاتھ اٹھایا تھا؟ وہ داڑھا جس پر انا کی چیخ نکلی وہ کانپنے لگی۔ اسے پھر سے اٹیک ہو رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں، ریلیکس۔ اسے اپنے ساتھ لگائے رستم ہلکی آواز میں بولا جبکہ سرد نگاہیں ابھی بھی بہادر خان پر ٹکی تھیں۔ کون سا ہاتھ تھا بہادر خان؟ انا کو یوں ہی اپنے سینے سے لگائے اس نے اب بہادر خان سے پوچھا جس پر اس نے اپنا بائیں ہاتھ آگے کر دیا۔ رستم نے سرد نگاہوں سے اس ہاتھ کو دیکھا جس نے اس کی انا کو تکلیف دی تھی۔ تو اب تمہارے ساتھ کیا کیا جائے بہادر خان؟ رستم نے اسے پوچھا۔ لہجہ کسی بھی احساس سے آری تھا۔ جیسا آپ چاہیں ماسٹر۔ بہادر خان کا وہی مؤدب انداز۔ انا کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے اس نے ہنکارا بڑھا۔ انا کو آرام سے کرسی پر بٹھائے وہ بہادر خان کی طرف بڑھا اور پھر وہاں موجود ٹیبل سے ایک چاقو اٹھایا اس کا معائنہ کیا۔ تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا بہادر خان۔ اور پھر بہادر خان کی دل خراش چیخیں پورے کمرے میں گونجیں اور بہتا خون پورے ٹیبل کو بھگا گیا تھا۔ سب سے پہلے رستم نے اس کی انگلیاں کاٹی، اس کے بعد پورا ہاتھ۔
وہ میری ہے، صرف میری، اس کو صرف میں رلا سکتا ہوں، صرف میں اسے تکلیف دے سکتا ہوں، اسے خوشی، غم، دکھ، سکھ، تکلیف، مرہم، ہر ایک احساس دینے کا حق ہے میرے پاس۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اسے چھونے کی؟ وہ جنونی ہو چکا تھا۔ بہادر خان کی چیخیں اور انا کی فریادیں کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے مانو لہو ٹپک رہا تھا۔ بہادر خان ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ وہ صرف اس کی ہے، صرف اس کی انا، اسے چھونے کا، اس پر حق جتانے کا، اسے ہنسانے کا، رلانے کا کوئی بھی حق کسی کے پاس نہیں سوائے اس کے۔ رستم، رستم نہیں، رستم پلیز۔ انا کی حالت بگڑ رہی تھی مگر وہاں پرواہ ہی کسے تھی۔ لائٹ گرے کلر کی میکسی جس پر ڈائمنڈ کا ہلکا سا کام ہوا تھا، اس کے ساتھ گرے ہی کلر کا بھاری کامدار دوپٹہ جس کے بارڈر پر خوبصورت سا کام کیا تھا۔ زیب تن کیے وہ واقعی ملکہ معلوم ہو رہی تھی۔ خوبصورتی سے کیے گئے میک اپ نے اس کے چہرے کے نقوش کو نکھار دیا تھا، مگر وہ خود کیا تھی؟ پتھر کی بے جان مورت جو شیشے کے سامنے بیٹھی یک تک خود کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی زندگی یوں بدل جائے گی اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ آج وہ اس انسان کے نام کی انگوٹھی پہننے جا رہی تھی جس سے اسے سب سے زیادہ نفرت تھی۔ سب لوگ اس کی قسمت پر رشک کر رہے تھے، اسے خوش قسمت کہہ رہے تھے، مگر وہ خوش کہاں تھی؟ کیا کسی نے پوچھا تھا اسے کہ وہ یہ سب چاہتی ہے یا نہیں؟ کیا کسی نے جاننا چاہا کہ اگر وہ یہ سب چاہتی بھی ہے تو وجہ کیا ہے؟ مگر یہاں اسے کون سنتا؟ کوئی نہیں، کسی کو بھی اس سے غرض نہیں تھی۔ پرنسس بلیک پینٹ کوٹ پہنے، مہنگی ترین گھڑی ہاتھ میں لگائے، نفاست سے بال سٹ کے وہ اندر کمرے میں داخل ہوا اور انا کے پیچھے جا کھڑا ہوا جس نے بے جان آنکھوں سے اسے دیکھا۔ رستم اسے دیکھ کر مسکرایا مگر وہ مسکرا بھی نہیں سکی۔ ایسا نہیں تھا کہ کسی کو اس کے دل کی حالت کا علم نہیں تھا۔ وہاں دو لوگ تھے جو اس کی حالت سمجھ سکتے تھے، ایک رستم اور دوسرا زرکا۔ وہ دونوں جانتے تھے اس کی تکلیف کو، مگر وہ دونوں خود غرض نکلے، کسی کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ چلیں، یہ اجازت نہیں حکم تھا۔ انا کی نظروں کو اگنور کیے رستم نے ہاتھ آگے بڑھایا مگر انا نے نہیں تھاما۔ رستم کو اب غصہ آ رہا تھا، وہ کل سے ایسی ہی تھی، رستم کو کوئی ری ایکشن نہیں دے رہی تھی۔ یہ ہاتھ جب بھی بڑھاؤں تھام لینا، نہیں تو بہادر خان والا حال کروں گا۔ اس کا ہاتھ تھامے رستم اس کے کان کے پاس جھکتا ہولے سے بڑبڑایا اور انا کی سانسیں کھینچ لے گیا۔ موم پلیز میری بات سنیے، موم پلیز یہ ضروری ہے۔ زرکا کب سے ان کے آگے پیچھے بھاگ رہی تھی، جو سب نوکر چاکر سے کہہ کر گفٹس اور باقی کا سامان گاڑی میں رکھوا رہی تھیں۔ زرکا اس وقت ہم لیٹ ہو رہے ہیں اور میں بالکل بھی تمہاری کوئی کہانی سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، حمدہ بیگم اسے ٹوکتے بولی۔ ارے بھائی آرام سے، دلہن کا سیٹ ہے، وہ نوکر کو دیکھتی بولی۔ موم پلیز سن لیں، اگر آپ نے نہیں سنا تو بہت غلط ہو جائے گا۔ زرکا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ انا کو مزید اس جہنم میں زندگی گزارنے نہیں دے گی۔ ہاں بولو، تم بول لو، حمدہ بیگم نے تھک کر اسے اجازت دے ہی دی۔ موم انا وہ اس شادی سے خوش نہیں ہے موم، بھائی نے زبردستی۔ بس زرکا بہت ہو گئی تمہاری بکواس، اب ایک اور لفظ نہیں۔ حمدہ بیگم اس کی بات کاٹتے بولی۔ مگر موم، زرکا نے بولنا چاہا، مگر وگر کچھ نہیں زرکا، حد ہو گئی ہے، میری ہی غلطی تھی جو تمہیں بولنے دیا۔ تم جانتی بھی ہو کہ تم کیا بول رہی ہو۔ اس بھائی کے بارے میں ایسی بات منہ سے نکال بھی کیسے لی جس کی وجہ سے آج تم اور میں یہاں اس گھر میں ایسی عالیشان زندگی گزار رہے ہیں۔ مت بھولو کہ تمہارا باپ کس کماش کا انسان ہے اور اس نے کیا کچھ نہیں کیا۔ پہلے رستم کی ماں، پھر میں، اور نہ جانے کتنی اور ہوں گی ہم جیسی۔ وہ بولی تو ان کی آواز میں درد تھا۔ بس زرکا، آئندہ سے میرے سامنے ایسی فضول گوئی سے پرہیز کرنا۔ اور کیا بات کر رہی ہو کہ انا خوش نہیں ہے؟ اگر انا خوش نہیں ہوتی نا تو وہ خود راضی نہیں ہوتی۔ تمہارے ڈیڈ نے سب کے سامنے پوچھا تھا اور اس نے خود قرار کیا تھا، اور اوپر سے اب بات اس خاندان کے آنے والے وارث کی ہے، سمجھی تم؟ میں مان ہی نہیں سکتی کہ رستم کبھی کسی لڑکی کے ساتھ برا کر سکتا ہے۔ ارے جو مرد اپنی سوتیلی ماں کو سگی کا درجہ دے وہ بھلا کیسے کسی اور کے ساتھ برا کر سکتا ہے؟ آئندہ سے ایسے الفاظ استعمال کیے تو جان نکال دوں گی تمہاری میں، سمجھی؟ اسے وارن کرتی وہ وہاں سے چلی گئی، جبکہ انا ہاتھ ملتی رہ گئی۔ مگر وہ برا کر چکے ہیں موم، وہ ڈیڈ بن گئے ہیں، ڈیڈ کی طرح وہ بھی ایک معصوم کی زندگی برباد کر چکے ہیں موم۔ کیسے یقین دلاؤں کہ انا راضی نہیں ہے، وہ مجبور ہے موم، اور میں کچھ کر بھی نہیں سکتی۔ زرکا ان کے جانے کے بعد خود سے بولی، آنکھوں کے گوشے بھیگ چکے تھے، وہ تھکے ہارے قدم اٹھاتے گاڑی کی جانب بڑھی۔ ہوٹل میں وہ دونوں انٹر ہوئے تو فلیش لائٹ انا کے چہرے پر پڑی، جس کی وجہ سے انا نے ہاتھ اپنے چہرے کے آگے رکھ لیا۔ ہاتھ ہٹاؤ پرنسس، رستم ذرا مسکرا کر سخت لہجے میں اس کے کان میں بولا۔
انا نے اپنا ہاتھ فوراً ہٹایا اور اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کرتے وہ آگے بڑھی۔ تالیوں کی گونج میں ان دونوں کا استقبال کیا گیا تھا۔ اکر اور کروفر کے ساتھ گردن اکڑا کر وہ چلتا سٹیج کی جانب بڑھا۔ اب وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے سٹیج پر جا بیٹھے تھے۔ حمدہ بیگم فوراً انگوٹھیاں لیے رستم کی جانب بڑھی۔ بائیں ہاتھ پر پٹی باندھے بہادر خان بھی پیچھے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ مزید سخت تھا۔ انا کو اس سے پہلے سے بھی زیادہ خوف آنے لگ گیا تھا۔ انا اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب حمدہ بیگم نے اس کا کندھا ہلایا۔ اس نے چونک کر حمدہ بیگم کو دیکھا جو اسے رستم کو انگوٹھی پہنانے کا اشارہ کر رہی تھی، جبکہ رستم اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا چکا تھا۔ یہ وہی انگوٹھی تھی جسے ایک وقت تھا جب انا نے ٹھوکر مار دی تھی۔ آج وہی انگوٹھی اس کی انگلی میں موجود تھی۔ انا نے کانپتے ہاتھوں سے انگوٹھی رستم کی انگلی میں پہنائی۔ رسم ہونے کے بعد سب آپس میں گفتگو میں مصروف تھے۔ زرکا جو انا کو مبارکباد دینے گئی تھی، انا کے منہ موڑ لینے پر اس کے دل پر درد اٹھا اور آنکھیں نم ہوئی۔ زرکا نے رستم کو دیکھا جو اسے دیکھ کر تنزیہ سا مسکرایا۔ زرکا دل پر پتھر رکھتی اسٹیج سے اتر آئی اور ہوٹل میں موجود بار کی جانب بڑھ گئی۔ اندھیرے گوشے میں بیٹھ کر وہ اپنے دل کا غم وائن پی کر کم کر رہی تھی۔ جب اسے اپنے پاس کسی وجود کا احساس ہوا، وہ بنا دیکھے جان سکتی تھی کہ وہ کون ہے، کیسی ہو۔ وجدان نے اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھے پوچھا، تم سے مطلب؟ بوتل منہ کو لگائے وہ بولی، تمہارے سارے مطلب مجھ سے ہی تو ہیں۔ اس کے بے جان چہرے پر نظریں ٹکائے وہ بولا، مطلب تم سے تھے اب نہیں۔ جب تم نے مجھے چھوڑ دیا تو مجھ پر سب حق بھی گوا دیے تم نے۔ زرکا زہر خون لہجے میں بولی، تم وجہ جانتی ہو زرکا، میری مجبوری۔ وجدان نے بات کرنا چاہی۔ او جسٹ شٹ اپ وجدان، تمہاری وجہ ہوں، تمہاری مجبوری تو یہاں بھی موجود ہے، وہ دیکھو سٹیج پر، جاؤ اس کے پاس۔ مجھے بخشو۔ بوتل منہ کو دوبارہ لگائے وہ منہ پھیر گئی، جبکہ وجدان ایک بھرپور نظر اس پر ڈالتا وہاں سے چلا گیا۔ تو یہ ہے وہ بیوٹی جس نے تمہارا دل چرایا۔ غزان انا کو اوپر سے نیچے دیکھتا ہنس کر بولا۔ رستم کا خون کھول اٹھا۔ اس نے غزان کو گردن سے پکڑا اور دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اسے عزت دینا سیکھو، وہ میری ہونے والی بیوی اور میرے ہونے والے بچے کی ماں ہے۔ آئندہ سے تمہاری نظریں یوں بے لگام ہوئی تو آنکھیں پھوڑ دوں گا۔ اس کی گردن پر گرفت سخت کرتے وہ بولا تو غزان کو سانس بند ہوتا محسوس ہوا۔ رستم چھوڑو اسے، وہ کچھ نہیں کرے گا۔ کاشان نے فوراً آگے بڑھ کر رستم کو ٹھنڈا کیا، یاد رہے اس سے دور رہنا۔ رستم غزان کو فولادی گرفت سے آزاد کرتے بولا اور وہاں سے انا کی جانب چل دیا، جو اب سٹیج پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائے ان امیر آنٹیوں کے طنزوں کا جواب دے رہی تھی۔ اسے اور اس کی محبوبہ کو تو دیکھ لوں گا میں، غزان کھانستے خود سے بولا۔ غزان کچھ بھی ایسا نہیں کرنا جسے رستم کو قہر ٹوٹے تجھ پر۔ کشان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے سمجھایا، ابے چل چھوڑ مجھے اور مجھے مت سکھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ غزان اپنا بازو غصے سے چھڑواتے بولا، جبکہ کشان نے سر نفی میں ہلایا۔ ویسے تم نے رستم کو پھانسا کیسے؟ مطلب کہ اتنے امیر لڑکے کو محبت، وہ بھی تم جیسی لڑکی سے؟ کیا کوئی جادو کروایا ہے؟ وہ عورت طنز کے تیر انا پر برساتی بولی۔ ایسی بات نہیں مسز نثار، حمدہ بیگم بولی۔ مجھ سے پوچھئے جو بھی پوچھنا ہے آنٹی۔ رستم ان کے پیچھے سے آتا انا کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور اپنا ہاتھ اس کی کمر پر ٹکا دیا۔ اور جہاں تک بات ہے پھانسنے کی تو آپ نے صحیح کہا، میری پرنسس نے بھی مجھے پھانس لیا، مگر اپنی اداؤں سے نہیں جو کہ آپ کی بیٹی کا کام ہے، بلکہ اپنی معصومیت سے۔ ایسی معصومیت ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ رستم انا کی آنکھوں میں دیکھتے بولا۔ اس کی آنکھیں سچی تھیں، اس کا ہر ایک لفظ سچا تھا۔ انا اسے دیکھتی رہ گئی۔ کاش کہ یہ انسان اندر سے بھی اتنا ہی اچھا ہوتا جتنا باہر سے تھا۔ تو یہ مجھ سے بہتر ہے، ایک نسوانی آواز اسے ہوش میں لائی۔ اس نے سامنے دیکھا جہاں ریڈ کلر کی ٹائٹ میکسی پہنے، جس کا آگے اور پیچھے دونوں اطراف کا گلا ڈیپ تھا، ڈارک میک اپ کیے، وہ انا کو آنکھوں سے ہی مار دینے کے در پر تھی۔ بہتر؟ صرف بہتر نہیں، تم اس کے برابر کبھی نہیں آ سکتی۔ شی از مائی پرنسس، مائی لو۔ رستم بولا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا رستم، وہ چیخی۔ آواز نیچے، اونچی آواز میں بات کی تو زبان کاٹ دوں گا میں تمہاری۔ رستم کے لہجے سے تاشا ڈر کر ایک قدم پیچھے ہوئی۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ غزان فوراً وہاں آیا۔ تاشا کو دیکھ کر اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ اپنی بہن کو سنبھال کر رکھو غزان، تمہیں معلوم ہے کہ مجھے اس جیسی گھٹیا لڑکیاں پسند نہیں، یہ بات اسے بھی بتاؤ، کیونکہ اگر میں نے سمجھائی تو شاید طریقہ پسند نہیں آئے۔ رستم ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا۔ مجھے گھٹیا کہنے سے پہلے اپنے ساتھ کھڑی اس لڑکی کے بارے میں کیا خیال ہے جو شادی سے پہلے ہی ماں بننے والی ہے؟ تاشا حقارت سے انا کو دیکھتے بولی۔ انا کی آنکھیں بھیگ گئی۔
اسے معلوم تھا ایسی باتیں سننے کو ملیں گی اسے. کیا ثبوت ہے کہ انا اور میری شادی نہیں ہوئی؟ رستم نے آبرو جھکائے پوچھا. کیا مطلب؟ تاشا حیران ہوئی. مطلب یہ کہ یہ رہا میرا اور انا کا نکاح نامہ جس پر صاف صاف واضح ہے کہ انا میری بیوی ہے. رستم نے کوٹ کی پاکٹ سے نکاح نامہ نکال کر تاشا کے منہ پر مارا. یہاں موجود اگر کسی بھی انسان کو میرے یا انا کے رشتے کو لے کر کوئی مسئلہ ہے تو رہے، لیکن اگر کسی نے بھی میری بیوی کے کردار پر انگلی اٹھائی تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں. یہ سب دیکھ لے، یہ ہے میرا اور میری بیوی کا نکاح نامہ. کسی مجبوری کی وجہ سے ہم نے نکاح کو شو نہیں کیا، لیکن اب جب بات میری بیوی کے کردار کی آ گئی ہے تو یہ سب سن لیں. انا جعفری اب آفیشیلی طور پر انا رستم شیخ ہے، اور یہ سب فنکشن بھی صرف اپنی پرنسس کی ڈیمانڈ پر رکھے ہیں. کسی کو کوئی مسئلہ؟ رستم نے پوچھا تو سب کا سر نفی میں ہلا، جبکہ تاشا حیران سی رستم کا نکاح نامہ دیکھ رہی تھی. مگر کوئی اور بھی تھا جسے اتنی ہی حیرت ہوئی تھی. اسلام آباد کے S-17 میں موجود وہ شخص ٹی وی پر لائیو کوریج دیتا زلزلوں کی زرد میں تھا. انا. وہ سرگوشی نما آواز میں بولا. رستم. انا کو چکر آیا تو اس نے رستم کو تھاما. کیا ہوا پرنسس؟ رستم نے پریشانی سے انا کو تھاما. میرا سر چکرا رہا ہے، مجھے لے جاؤ یہاں سے. انا سے سکتی اس کے کندھے پر سر رکھتے بولی. چلو چلیں. اسے اپنے ساتھ لگائے رستم اسے گاڑی کے جانب لے گیا. آخر کار تو مجھے مل گئی انا، اب میں تمہیں جانے نہیں دوں گا. ٹی وی دیکھتا وہ شخص خود سے بولا اور مسکرایا. گاڑی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی. انا کنکھیوں سے رستم کو دیکھ رہی تھی جو نہ جانے تب سے موبائل میں کیا ڈھونڈ رہا تھا. تمہیں کچھ کہنا ہے پرنسس؟ موبائل سائڈ پر رکھے رستم نے اب نہایت فرصت سے انا سے پوچھا جو اس کی توجہ پا کر بوکھلا گئی. نہیں ایسی تو کوئی خاص بات نہیں. انا کا سر نفی میں ہلا اور نظریں جھک گئیں. مطلب کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے. چلو بتاؤ. رستم پوری طرح سے اس کی جانب متوجہ تھا. کہا نا خاص بات نہیں. انا ضد ہوئی. جب بات تمہاری ہو تو میرے لیے ہر بات عام بھی خاص ہے. اب جلدی سے بتاؤ. معلوم ہے نا کہ مجھے اپنی بات دہرانے کی عادت نہیں، پھر بھی تمہاری دفعہ ہر بات دہرانی پڑتی ہے. رستم کا لہجہ دوستانہ تھا. اس کا لہجہ بہت سادہ اور اچھا تھا. نہ جانے کیوں مگر انا کو یہ رستم اچھا لگا تھا. وہ لبوں پر زبان پھیرتے ایک نظر رستم کو دیکھتے وہ دوبارہ نظریں جھکا گئی. پرنسس. رستم کا انداز تنبیہی تھا مگر سخت نہیں. وہ آپ نے وہ نکاح نامہ. انا بولی تو رستم اس کی بات سمجھ گیا. وہ نکاح نامہ آدھا نکلی ہے، رستم نے جواب دیا. آدھا نکلی؟ انا حیران ہوئی. ہاں آدھا نکلی. آدھا نکلی اس لیے کہ میرے حصے کے سائن تو اصلی ہیں مگر تمہارے والے نکلی. تو وہ ہوا نا آدھا نکلی نکاح نامہ. رستم مسکراہٹ دباتے بولا تو انا کو غصہ آنے لگ گیا. آدھے نکلی نکاح نامے کی وجہ؟ اپنا غصہ ضبط کرتے انا نے پوچھا. تاکہ کوئی تم پر تمہارے کردار پر انگلی نہیں اٹھائے. رستم نے کندھے اچکائے. انگلی اٹھانے کی وجہ بھی تو خود ہی ہے. انا منہ دوسری جانب کیے بڑبڑائی مگر وہ رستم کے چہرے پر آئی شرمندگی نہیں دیکھ سکی. اگر دیکھ لیتی تو شاید ہارٹ اٹیک تو آ ہی جاتا. کیا ضرورت تھی سب کو یہ بتانے کی کہ میں ماں بننے والی ہوں. انا کا لہجہ بہت دھیما تھا، بوجھا ہوا. تاکہ سب معلوم ہو جائے کہ تم میری ہو. میں تم پر کسی کی بھی نظروں کی چھاپ برداشت نہیں کر سکتا انا. تم محبت ہو میری، جنونیت ہو میری. رستم کا لہجہ حد درجہ سنگین تھا. یہ محبت نہیں پاگل پن ہے رستم شیخ. تمہاری یہ جنونیت سب کچھ جلا دے گی، راکھ کر دے گی سب کچھ، جیسے اس نے مجھے جلا دیا. اب بس راکھ بننا باقی ہے. انا سوچ سکی مگر بولی کچھ نہیں. گھر پہنچنے تک انا حد درجہ تھک چکی تھی. وہ کمرے کی جانب جا رہی تھی جب رستم نے اس کا ہاتھ تھاما. انا ایک پل کو کانپ گئی. وہاں نہیں یہاں کہتے ہی رستم اسے سیڑھیوں کی بائیں جانب بنے کمرے کی طرف لے گیا. تمہاری کنڈیشن ایسی نہیں کہ تم سیڑھیاں چڑھو، اور دوسرا میں نہیں چاہتا کہ تم اب اس کمرے میں واپس کبھی قدم رکھو. رستم اس کا ہاتھ تھامے اسے کمرے میں لایا اور بیڈ پر بٹھا کر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا. انا بس حیران سے اس بدلے ہوئے رستم کو دیکھ رہی تھی. ایسا کیوں؟ انا نے سوال کیا. میں نہیں چاہتا وہ تلخ یادیں تمہیں تکلیف دیں جو تمہاری بربادی کا سبب بنی. رستم بولا تو لہجے میں ندامت کا عنصر نمایاں تھا. انا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں. یہ کون تھا؟ کیا یہ رستم تھا؟ نہیں، اسے یقین نہیں آ رہا تھا. ایک موقع چاہتا ہوں انا، صرف ایک موقع دے دو. میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، سب کچھ. میں اپنی اولاد کو ایسی زندگی نہیں دینا چاہتا انا. میں نہیں چاہتا کہ میری اولاد بھی ویسی زندگی جیے جیسی میں نے گزاری ہے. کھوکھلی فیران. میں تمہیں اپنے آنے والے بچے کو سب کچھ دینا چاہتا ہوں، سب کچھ، خاص طور پر خوبصورت یادیں جو میرے پاس نہیں ہیں. ایک موقع دے دو انا. میں سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا ہوں. ہر غلطی، ہر گناہ کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں. پلیز
انا صرف ایک موقع، صرف اور صرف ایک موقع، رستم اس کے دونوں ہاتھ تھامے بولا، اور انا وہ بس یک ٹک رستم کو دیکھے جا رہی تھی، اس کے لفظوں کو محسوس کر رہی تھی، اس کی بربادی، ڈاکٹر کمل کی چیخیں، شہالہ کا قتل، سب کچھ دماغ میں کہیں بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ اسے تو بس وہ انسان نظر آ رہا تھا۔ بتاؤ انا، کیا دو گی مجھے ایک موقع؟ رستم نے پوچھا تو انا کا سر خود بخود اس بات میں ہل گیا، جبکہ رستم کی خالی آنکھیں خوشی سے جھوم اٹھیں۔ او تھینک یو سو مچ مائی پرنسس، اس کے دونوں ہاتھوں کو لبوں سے لگاتے وہ بولا تو انا نے اپنے ہاتھ فوراً پیچھے کھینچے۔ او سوری، میں بھول گیا تھا کہ تم ابھی بھی میری بیوی نہیں ہو۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ ہلکا سا مسکرایا اور انا کو آرام کا کہتے وہاں سے چلا گیا۔ کمرے میں موجود بار میں بیٹھا وہ کسی اور ہی دنیا میں موجود تھا جب بہادر خان وہاں حاضر ہوا۔ ماسٹر، آپ نے یاد کیا؟ بہادر خان نے پوچھا تو وہ چونکا اور ایک نظر بہادر خان کے ہاتھ کو دیکھا۔ تمہارا ہاتھ کیسا ہے اب؟ اس کا لہجہ نارمل تھا۔ بہتر ہے، بہادر خان نے بھی مختصر جواب دیا۔ بہادر خان، ایسا کرو، ہر نیوز چینل کو کال کر کے بتاؤ کہ رستم شیخ کی شادی اگلے ہفتے ہے۔ جتنا جلدی ہو سکے اتنی جلدی یہ خبر پھیلنی چاہیے۔ رستم شراب گھونٹ گھونٹ اپنے اندر اتارتے بولا۔ جی ماسٹر، بہادر خان سر جھکائے بولا اور وہاں سے چلا گیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں انا کہ اب تمہیں کوئی تکلیف نہیں اٹھانے دوں گا، رستم خود سے مسکرایا۔ رات کے آخری پہر وہ انا کے کمرے میں داخل ہوا جب اسے پرسکون سوئے دیکھا۔ مائی پرنسس، اسے دیوانہ وار نظروں سے دیکھتے وہ بڑبڑایا اور خاموشی سے نکل گیا۔ رستم کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی سب مہمانوں نے بھی جانا شروع کر دیا تھا۔ حال ایک دم خالی ہو چکا تھا، سوائے نوید شیخ اور وجدان کی فیملی کے علاوہ سب جا چکے تھے۔ وجدان وہاں صرف زرکا کی وجہ سے رکا تھا۔ وجدان جانتا تھا کہ زرکا بہت زیادہ ڈرنک کر چکی ہے اور اگر اس حالت میں وہ اس کی یا اپنی فیملی کے سامنے آئی تو کیا ہوگا، اس لیے وہ جانے کا بہانہ بناتے ہوئے مدہوش زرکا کو زبردستی اپنے ساتھ لے گیا۔ زرکا نے پوری کوشش کی وجدان کو دور کرنے کی، مگر وہ جس حالت میں تھی اس میں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بچی بننا بند کرو زرکا، اسے گاڑی کی جانب لے جاتے وجدان چڑھ کر بولا۔ بچی؟ ہاں بچی ہی تو ہوں میں تمہارے لیے، اسی لیے چھوڑ دیا نا مجھے، زرکا ہنستے بولی۔ وجدان آنکھیں گھما کر رہ گیا۔ اسے گاڑی میں فرنٹ پر بٹھاتے وہ خود ڈرائیونگ سیٹ کی جانب بڑھنے لگا جب زرکا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم نے ایسا کیوں کیا وجدان؟ زرکا نے اچانک اس سے سوال کیا۔ تم ابھی ہوش میں نہیں ہو زرکا، بعد میں بات کریں گے، وجدان نے آہستہ سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ بعد میں بات نہیں کرنی وجدان، مجھے ابھی کرنی ہے، اسی وقت بات کرنی ہے۔ میں اکیلی نہیں تھی، اس راہ پر تم بھی ساتھ تھے، مگر تم نے مجھے چھوڑ دیا، اکیلی تنہا۔ وہ تو مجھے انا جیسی دوست مل گئی جس نے مجھے سنبھالا، مگر میں نے کیا کیا وجدان؟ میں اسے برباد کر دیا، اسے خود اپنے ہاتھوں سے جہنم میں دھکیل دیا۔ اپنے ہاتھوں کو غور سے دیکھتی وہ بولی۔ آنسو ٹپ ٹپ کرتے آنکھوں سے بہنے لگے۔ وجدان نے گاڑی چلاتے ایک افسوس بڑی نگاہ اس پر ڈالی جو اب خاموشی سے اپنے ہاتھوں کو گھوڑے جا رہی تھی۔ تم نے مجھے کیوں چھوڑا وجدان؟ محبت ایسی تو نہیں ہوتی، تم تو بہت بڑے قائل نکلے بزدل۔ مانا میری غلطی تھی، بہت بڑی غلطی تھی، مگر چھوڑ دینا تو اس کی سزا نہیں نہ تھی۔ اس کا کہکا بلند ہوا جبکہ وجدان کے جبڑے بھینچ گئے، اس کی گرفت اسٹیئرنگ وہیل پر مضبوط ہو گئی۔ وہ اسے کیا بتاتا؟ وہ قائل نہیں تھا اور نہ ہی بزدل، بس حالات کا مارا تھا۔ تمہارا گھر آ گیا ہے زرکا، وہ گاڑی ولا کے سامنے روکتے بولا۔ مگر زرکا تو کب کی سو چکی تھی۔ سوناچار وہ گاڑی لے کر اندر داخل ہوا اور پورچ میں کھڑی کر کے زرکا کو اپنی باہوں میں اٹھائے گھر کے اندر داخل ہوا۔ نوکر سب انیکسی میں جا چکے تھے اور گارڈ باہر کھڑا تھا، اس لیے کوئی بھی کارروائی دیکھ نہیں سکا۔ زرکا کے کمرے میں داخل ہوتے اس نے اسے آرام سے بیڈ پر لٹایا اور بہت دیر اسے گھورتا رہا۔ آئی ایم سو سوری زرکا، وہ بس اتنا بول پایا اور وہاں سے چلا گیا۔ گاڑی چلاتے چلاتے وجدان کو بار بار وہ دن یاد آنے لگا جب اسے اپنی محبت اور دوستی اور خاندان میں سے کسی ایک کو چننا تھا۔ اس کی محبت اس کے خاندان اور دوستی کے خلاف تھی۔ اگر محبت چنتا تو دوست اور خاندان گوا دیتا، اور اگر دوستی اور خاندان چنتا تو محبت۔ تب وجدان نے محبت کو خیر آباد کر دیا۔ اسے لگا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ زخم بڑھ جائے گا، مگر وہ تو ناسور بن گیا تھا اس کی جان کا۔ زرکا اور وجدان نے کبھی ایک دوسرے سے کھل کر اظہار محبت نہیں کیا تھا، مگر نظروں ہی نظروں میں تمام مراحل طے کر لیے تھے۔ زرکا کی دوستی انہی دنوں کچھ اپر کلاس کی بگڑی امیر زادیوں سے ہو گئی تھی، جن میں ایک تاشا بھی تھی، غزان کی بہن۔ وجدان نے اسے بہت بار روکا، مگر زرکا کو یہ آزادانہ زندگی بہت بھائی تھی۔ وجدان نے بہت دفعہ اسے رستم کا بھی ڈراوا دیا اور یہ بھی کہ وہ اسے بتا دے گا، مگر زرکا اپنی محبت کا واسطہ دے کر وجدان کو روک لیتی۔ تاشا اور اس کی باقی کی دوستیں اسے بگاڑنے میں اچھا خاصا کردار ادا کر چکی تھیں۔
ڈرنکنگ اور ڈرگ زرکا کے لیے دن بدن عام ہوتا جا رہا تھا اور وہ اس کی نشئی بھی ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے گھر والوں سے جھوٹ بول کر پیسے لینا شروع کر دیے تھے اور تو اور چوری بھی کرنا شروع کر دی تھی۔ ایسے ہی دنوں میں ایک دن وہ سب دوستیں اسے ایک کلب میں لے گئیں جہاں نشے کی زیادتی کے باعث زرکا مدہوش ہو چکی تھی۔ اسی بات کا فائدہ اٹھاتے تاشا نے بوائے فرینڈ وکی نے زرکا کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی جب پولیس کا وہاں چھاپا پڑ گیا۔ تاشا اور باقی کی دوستیں تو وہاں سے بھاگ گئیں مگر زرکا ہوش میں نہ ہونے کی وجہ سے پکڑی گئی اور اگلے دن ہر ٹی وی چینل اور اخبار کی فرنٹ ہیڈ لائن بھی بن گئی تھی۔ زرکا جو یہ سمجھتی تھی کہ رستم کو کچھ بھی علم نہیں ہوگا وہ حیران رہ گئی جب رستم نے اس کے سامنے وجدان سے پوچھا کہ وہ کس کو چنے گا، اپنے ماں باپ، دوست یا پھر زرکا۔ وجدان کو زرکا پر چاہے جتنا مرضی غصہ سہی مگر وہ اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا، مگر حالات ہی ایسے تھے کہ اسے کسی ایک کو چننا تھا تو اس نے زرکا کو چھوڑ دیا۔ نوید اور حمدہ بیگم زرکا سے منہ موڑ چکے تھے، تب بھی صرف رستم اس کے ساتھ تھا، اسی لیے اسے لندن سے پاکستان اپنے ساتھ لے آیا۔ مگر رستم چاہتا تھا کہ زرکا میں خود سے بھی احساسی ذمہ داری پیدا ہو تو اس نے زرکا کو خود اپنے بل بوتے پر کچھ کرنے کو کہا، مگر اس سے پہلے زرکا کی تھیراپی کروائی گئی تاکہ وہ پھر سے نارمل ہو سکے، کیونکہ زرکا نشے کی اس قدر عادی ہو چکی تھی کہ اب اس کا نشے کے بنا گزارا نہیں تھا۔ انہی دنوں زرکا جب کوئی فلیٹ ڈھونڈنے نکلی تو اسے انا ملی جس کے ساتھ وہ فلیٹ شیئر کرنے لگی۔ آہستہ آہستہ دونوں میں دوستی بڑھی اور تب زرکا نے جانا کہ اصل دوست کیسا ہوتا ہے، مگر آج زرکا نے اسے بھی کھو دیا تھا۔ پوری رات انا کے ذہن میں رستم کی باتیں گونجتی رہیں، اسے ایک پل کو بھی نیند نہیں آئی۔ صبح بھی فجر پڑھ کر وہ لان میں واک کرنے کے لیے نکل آئی۔ جب اسے درختوں کے پاس ایک ہیبلا نظر آیا، وہ آنکھیں چھوٹی کیے اس جانب بڑھی تو وہاں بہادر خان کو دیکھ کر چونکی، جو شاید کسی سے محو گفتگو تھا۔ اتنی صبح صبح یہ کس سے فون پر لگا ہے؟ انا حیران ہوئی۔ خیر مجھے کیا، اس نے کندھے اچکائے مگر وہ بہادر خان کے چہرے پر موجود تاثرات اچھے سے دیکھ سکتی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ کسی ٹینشن میں تھا۔ جمیلہ کو ناشتے کا بول کر انا لاؤنج میں آئی اور ٹی وی آن کیا، مگر جو خبر پڑھنے کو ملی وہ واقعی میں ہوش اڑا دینے کو تھی۔ سامنے ہی ٹی وی پر نہ صرف کل کے ہوئے ہنگامے کی ویڈیو دکھائی جا رہی تھی بلکہ نیچے بڑے بڑے الفاظ میں اس کی اور رستم کی شادی کی خبر بھی دی جا رہی تھی۔ شاید اس دنیا کی پہلی دلہن تھی جسے ٹی وی کے ذریعے معلوم ہوا تھا کہ اگلے ہفتے اس کی شادی ہے۔ اف، انا جھنجھلا کر رہ گئی۔ انا اور رستم دونوں کی شادی کی خبر بہت تیزی سے آگ کی مانند پھیلی تھی، مگر اس آگ نے سب سے زیادہ جسے جلایا تھا وہ تھی تاشا۔ اس کی آنکھیں لہو لہان ہو گئی تھیں، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ نہیں رستم نہیں، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ رستم، میں سب کچھ ختم کر دوں گی، تمہاری اس بیوی اور بچے دونوں کو مار دوں گی رستم، کسی کو نہیں چھوڑوں گی۔ وہ پاگلوں والی حالت میں پورے کمرے کو تہس نہس کر چکی تھی۔ تاشا بیٹا دروازہ کھولو۔ اس کی ماں کب سے دروازہ بجا بجا کر تھک چکی تھی جب غزان بھاگتا ہوا وہاں آیا۔ ماں کیا ہوا؟ غزان نے ان سے پوچھا۔ غازی وہ تاشا وہ پاگل ہو گئی ہے، دروازہ نہیں کھول رہی، انہوں نے بتایا۔ اچھا آپ پیچھے ہٹے، میں کوشش کرتا ہوں، کہتے ہی غزان دروازے کے پاس آیا۔ تاشا دروازہ کھولو، تاشا پلیز دروازہ کھولو، غزان دروازہ پیٹتے بولا۔ نہیں، جاؤ سب چلے جاؤ، کسی کو میری فکر نہیں، کسی کو بھی میری پرواہ نہیں، جاؤ یہاں سے، تاشا اندر سے چلائی۔ تاشا مجھے ہے تمہاری پرواہ، جو کہو گی کروں گا، پلیز دروازہ کھولو۔ غزان دروازہ توڑنے کی کوشش کرتے بولا۔ مجھے رستم چاہیے، جاؤ لے کر آؤ اسے۔ لا سکتے ہو، تاشا اندر سے چلائی اور ساتھ ہی ایک اور ویس توڑ ڈالا۔ تاشا میں وعدہ کرتا ہوں تاشا تمہیں رستم ضرور ملے گا، تاشا پلیز دروازہ کھولو۔ غزان بولا تو اندر سے کلک کی آواز آئی اور ساتھ ہی دروازہ کھل گیا۔ تاشا، غزان نے فوراً اسے تھاما اور نوکروں کو کمرے کی حالت سدھارنے کا اشارہ دیا اور خود اسے اپنی موم کے ساتھ لاؤنج میں لے آیا۔ مجھے رستم ملے گا نا بھائی؟ تاشا نے پوچھا تو غزان نے سر اس بات میں ہلا دیا، حالانکہ وہ جانتا تھا یہ کام اتنا آسان نہیں۔ برائڈل شاپ کے اندر وہ اب تک 5 ڈریسز ٹرائی کر چکی تھی، مگر رستم کو کوئی بھی ابھی تک کچھ خاص اس کے شیان شان نہیں لگا تھا، جبکہ انا تھک چکی تھی۔ وہ بہت جلدی تھک جاتی تھی اور یہ بات رستم نے بھی نوٹ کی تھی۔ پریگنینسی کی وجہ سے اس کے پیروں میں اب سے تکلیف ہونا شروع ہو گئی تھی، حالانکہ اسے ابھی صرف 2-2.5 ہفتے ہوئے تھے۔ آخر کار 8واں ڈریس رستم کو اس کے لیے پسند آ ہی گیا۔ وہ ڈیپ ریڈ کلر کا لہنگا تھا جس کی قمیض سمپل تھی، جبکہ سارا کام دوپٹے اور لہنگے پر ہوا تھا۔ رستم نے اس کے ساتھ صرف برائڈل ڈریس خریدا تھا، مہندی مایوں اور ولیمے کا ڈریس حمدہ شیخ اور زرکا کو خریدنا تھا۔ خیر یہ الگ بات تھی کہ وہ دونوں ماں بیٹی رستم کے اس فیصلے سے انجان تھیں۔
انا کو اب بھوک لگنا شروع ہو گئی تھی جب رستم اسے فوڈ کورٹ میں لے آیا۔ سب سے الگ تھلگ موجود ایک ٹیبل پر وہ اسے بٹھائے خود آرڈر دینے چلا گیا۔ انا 5 منٹ ادھر ادھر لوگوں کو دیکھتی رہی جب کسی نے اس کے پاس آ کر ٹیبل بجایا۔ انا نے سر اٹھائے سامنے دیکھا تو آنکھوں پر یقین سا نہیں آیا، جبکہ سامنے والا انسان اسے خود کو تکتا پا کر مسکرا دیا۔ عامر۔ انا فوراً اپنے ٹیبل سے اٹھی۔ انا کیسی ہو؟ محبت سے اس کا چہرہ تکتے عامر نے پوچھا۔ میں ٹھیک، تم کیسے ہو؟ انا ایک آدھ نظر ادھر ادھر بھی ڈال لیتی۔ وہ چاہتی تھی کہ رستم کے آنے سے پہلے ہی وہ عامر کو فارغ کرتے۔ اسے رستم پر ذرا بھروسہ نہیں تھا۔ تمہاری منگنی کی خبر دکھی، کیسے ٹھیک ہو سکتا ہوں؟ عامر اداسی بڑی مسکان لیے بولا۔ ویسے جب میں نے تمہیں پرپوز کیا تھا تب تم نے ٹائم مانگا تھا، اور اب اتنی جلدی شادی منگنی؟ جب محبت کی ہے تو اسے اپنانے میں دیری کیسی؟ یہ آواز انا آنکھیں میچ گئی، جبکہ عامر نے رستم کو دیکھا جو کسی یونانی بادشاہ سے کم نہیں تھا۔ عامر کی بات کاٹتے رستم انا کے کندھے پر ہاتھ رکھے مسکرا کر بولا، ہاں شاید انا کو مجھ سے محبت نہیں تھی۔ عامر بجھے لہجے میں بولا تو انا نے افسوس بڑی نظر اس پر ڈالی۔ شاید نہیں، یقینی طور پر انا کو تم سے محبت نہیں تھی، اسی لیے اس نے تمہیں انکار کر دیا۔ رستم نے انا کو بالکل اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ انا نے بھی کوئی مذمت نہیں کی تھی۔ کیا سچ میں انا؟ اب کی بار عامر نے انا سے پوچھا۔ بتاؤ انا، جواب دو۔ رستم نے بھی انا کو دیکھا جبکہ وہ تھوک نکل کر دونوں کو دیکھنے لگی۔ آئی ایم سوری عامر، میں نے ہمیشہ تمہیں ایک دوست کی نظر سے دیکھا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ انا عامر کی جانب دیکھے بنا ہچکچائے بولی۔ ارے اس میں سوری کیسا بیبی، وہ پڑھا لکھا انسان ہے، سمجھدار ہے، اسے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ رستم لہجہ کچھ زیادہ ہی شیریں رکھتے بولا، مگر انا کو معلوم تھا کہ اب اس کی خیر نہیں، وہ رستم سے واقعی کسی اچھے کی امید نہیں رکھ سکتی تھی۔ اوکے پھر میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ اس نے ہاتھ انا کی جانب بڑھایا۔ اللہ حافظ۔ اس کے ہاتھ کو سختی سے دبوچتے رستم سرد لہجے میں بولا تو انا کے ساتھ ساتھ عامر بھی کام کیا اور وہاں سے چلتا بنا۔ گھر جا کر مجھے ہر ایک بات بتانا، پوری بات الف تا یہ۔ انا کے کان میں سرگوشی کرتا رستم اسے ساتھ لگائے اپنی جگہ پر بیٹھ گیا، جبکہ اس کے بعد انا کی بھوک تک مر گئی تھی۔ غزان، مسز نثار نے اسے پکارا۔ جی موم۔ وہ جو لان میں کافی پیتے چہل قدمی کر رہا تھا اچانک رکا۔ تم نے ایسا کیوں کیا غزان، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم اپنا وعدہ کبھی بھی پورا نہیں کر سکو گے؟ تم نے ایسا وعدہ کیوں کیا تاشا سے؟ وہ تاشا سو گئی؟ اس نے سوال کیا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے غزان، وہ جھنجھلائی۔ آپ کو کس نے کہا کہ میں وعدہ پورا نہیں کر سکوں گا؟ تاشا کو رستم چاہیے اور رستم تاشا کو ملے گا، غزان مضبوط لہجے میں بولا۔ مگر کیسے غزان، کیا تم رستم کو نہیں جانتے؟ انہوں نے آگاہ کیا۔ مگر آپ مجھے نہیں جانتی موم، ہر انسان کی ایک کمزوری ہوتی ہے، رستم کی بھی ہے، مجھے تو بس اس کا استعمال کرنا ہے۔ غزان مکار ہنسی ہنستے بولا تو مسز نثار بھی مسکرا دی۔ تمہارا مطلب انا؟ وہ چہکیں۔ نو مام، انا اس کی کمزوری نہیں، اس کی طاقت ہے موم، میرا مطلب ہے زرکا۔ غزان کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ زرکا؟ زرکا کیسے؟ وہ حیران ہوئی۔ کم آن موم، رستم سب سے چھپا سکتا ہے مگر مجھ سے نہیں۔ اگر رستم کی کوئی کمزوری ہے تو وہ ہے اس کی چھوٹی بہن زرکا۔ یاد نہیں آپ کو کمینے نے کیسے اسے اس کلب والے سین سے بچا لیا تھا؟ رستم کی صرف ایک کمزوری ہے اور وہ ہے زرکا شیخ۔ انا کبھی بھی رستم کی کمزوری نہیں بنی، اور یہ بات تمہیں کیسے پتا؟ انہوں نے آنکھیں چھوٹی کیے پوچھا۔ اپنے سورسز موم، وہ مسکرایا۔ خیر جو بھی ہے، زرکا کی وجہ سے رستم کیسے تاشا کو اپنائے گا؟ انہیں ابھی بھی کچھ سمجھ نہیں آیا۔ کیوں نہیں اپنائے گا؟ بہن کا گھر بچانے کے لیے بھائی اتنی قربانی تو دے سکتا ہے نا؟ غزان ہنس کر بولا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا غزان، وہ سخت جھنجھلائی۔ بس آپ اپنے بیٹے کی شادی کی تیاریاں شروع کریں موم۔ غزان نثار انصاری ویڈ زرکا شیخ کی نیوز بہت جلد پھیلنے والی ہے، وہ مکروہ مسکراہٹ سجائے بولا تو مسز نثار نے آنکھیں بڑی کیے حیرت سے اسے تکا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا غزان؟ کیا بکواس کر رہے ہو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہاری اور زرکا کی شادی نہیں ہو سکتی، نہ قانونی طور پر اور نہ اسلامی طور پر، پھر بھی تم نے ایسا سوچا؟ انہیں دھچکا ہی تو لگا تھا۔ قانونی طور پر نہیں ہوگی، ایسا تو تب ہوگا نا جب قانون کو سچ معلوم ہوگا، اور اسلامی طور پر آپ فکر مت کریں۔ وہ ان کا کندھا تھپتھپاتے سیٹی بجاتے وہاں سے چلا گیا، جبکہ مسز نثار کو 440 وولٹ کا جھٹکا لگ چکا تھا۔ سر آپ سے ملنے مسٹر غزان نثاری آئے ہیں، نوید شیخ کے پی اے نے انہیں انفارم کیا۔ غزان کا نام سنتے ہی ان کے ماتھے پر ان گنت بل آ گئے۔ یہ نام جب بھی آتا کوئی اچھی خبر لے کر نہیں آتا۔ ہم بھیج دو اندر، انہوں نے اجازت دی۔ گڈ مارننگ ڈیڈ۔ شوق سا غزان ان کے سامنے آن بیٹھا، جبکہ انہوں نے غصے سے اسے گھورا۔
ارے یہ کیا، آپ کا بیٹا آیا اور آپ سے گھور رہے ہیں؟ بیڈ مینرز ڈیڈ، وہ ٹیبل پر انگلیاں بجاتے بولا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ دفع ہو جاؤ، وہ چلائے۔ او ہو، تمیز سے مسٹر نوید، مت بھولو کہ تمہارے سامنے کوئی ایرا گیرا نہیں بلکہ تمہارا بیٹا بیٹھا ہے۔ غزان سخت لہجے میں بولا۔ کیا چاہیے؟ وہ جانتے تھے کہ اسے ضرور کچھ چاہیے۔ ان کے پوچھنے پر غزان ہنسا۔ کتنے اچھے سے جانتے ہیں نا آپ مجھے، تو سنیں مجھے زرکا چاہیے۔ ٹیبل پر تھوڑا آگے کو جھکتے وہ بولا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر دھاڑے۔ بکواس تو تب ہوتی جب میں اس کا ایک رات کا سودا کرتا، بالکل ویسے جیسے آپ نے میری ماں کا کیا تھا۔ غزان کی آنکھیں لال ہو چکی تھیں، اس کے تیور نوید شیخ کو ڈرا رہے تھے۔ اچانک ہی انہیں سانس لینے میں دشواری محسوس ہوئی تو انہوں نے اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ میں تو بس آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں اپنے لیے، یقین مانے بہت خوش رکھوں گا اسے۔ وہ ہنستے بولا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، ہرگز نہیں، ہوش میں تو ہو، وہ رشتے میں بہن لگتی ہے تمہاری۔ وہ داڑے۔ آواز نیچی شیخ صاحب، میں تو بالکل ہوش میں ہوں، مگر آپ اپنے ہوش گوا چکے ہیں، کیونکہ جہاں تک مجھے یاد ہے کہ میں ایک انصاری زرکا شیخ تو ہم بہن بھائی کیسے ہوئے؟ اب پلیز یہ مت کہیے گا کہ اسلام میں سب مسلمان آپس میں بہن بھائی ہیں، یہ کہیں نہیں لکھا اسلام میں۔ وہ مذاق کرتے بولا۔ جو مرضی بک لو مگر ایسا ہرگز نہیں ہوگا، وہ چیخے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ نے میرے لیے کوئی اور آپشن بھی نہیں چھوڑا، آپ کے پاس صرف رستم کے ولیمے تک کا وقت ہے۔ جواب سوچ کر رکھیں، اور اگر جواب میری مرضی کے خلاف ہوا تو بہت جلد آپ کی اور میری ڈی این اے رپورٹس پوری میڈیا میں نشر ہو جائیں گی، اور پھر جو حال آپ کا رستم کرے گا اس سے تو ہم سب واقف ہیں۔ کیوں، صحیح بولا نا میں نے؟ میٹھے لہجے میں انہیں وارننگ دیتے وہ بولا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ نوید شیخ نے غصے سے اس کی پیٹھ کو دیکھا۔ خزان بھی ان کی رنگین راتوں میں سے ایک رات کے بعد کا گناہ تھا جو اب ان کی جان کا دشمن بن گیا تھا۔ مسز نثار غزان کی ماں ایک بہت خوبصورت عورت تھی جس پر ہر مرد دل ہار دیتا، مگر وہ لو کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ جوانی کا جوبن اور پھر کچھ اپنی خوبصورتی کا احساس۔ انہوں نے بہت جلد انصار نثاری کو اپنی خوبصورتی کے جال میں پھنسا لیا تھا، جو کہ عمر میں اس سے 20 سال بڑے تھے اور شکل و صورت بھی عام ہی تھی۔ نثار سے شادی کے بعد مسز نثار ہر پارٹی کا ایک اہم موضوع ہوتی۔ ایسی ہی ایک پارٹی میں ان کی ملاقات نوید شیخ سے ہوئی، جن کی آنکھوں میں ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر عجیب سی چمک در آئی، جس سے مسز نثار بھی آشنا ہو گئی تھی۔ نثار انصاری کے ساتھ نکاح میں ہوتے ہوئے بھی ان کا افیئر نوید شیخ کے ساتھ شروع ہوا۔ جب بھی نثار انصاری بزنس کے کسی کام کے سلسلے میں ملک سے باہر ہوتے تو وہ دن نوید شیخ کے ساتھ گھومنے میں اور راتیں روشن کرنے میں بتائی جاتی، اور اب غزان ایسی ہی ایک رات کا نتیجہ تھا۔ نثار انصاری تو مرتے دم تک اس بات سے ناآشنا تھے کہ غزان ان کا بیٹا نہیں، مگر غزان کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی۔ اس نے جب اپنی ماں سے سوال جواب کیے تو انہوں نے نہایت ہوشیاری سے سارا الزام اپنے مرحوم شوہر اور نوید شیخ پر ڈال دیا، جس کی وجہ سے غزان کو اس شخص سے نفرت ہونے لگ گئی جس نے اس کی ماں کی عزت کو چند پیسوں کے عوض تولا تھا۔ نوید شیخ کو اب اپنی عیاش زندگی کی یادیں آتی تو خود پر غصہ آتا۔ کاش کہ وہ اپنی جوانی کی یہ راتیں کسی کوٹھے پر روشن کرتے جیسا اب کرتے تھے۔ ہاں یہ سچ ہے، نوید شیخ کی عیاش فطرت اب بھی نہیں بدلی تھی، وہ اس عمر میں بھی کوٹھے پر جاتے تھے۔ ڈر انہیں غزان کا نہیں تھا بلکہ رستم کا تھا۔ یہ وہ رستم نہیں تھا جسے وہ کنٹرول کیا کرتے تھے، بلکہ یہ رستم اب انہیں کنٹرول کرتا تھا۔ نوید شیخ بہت دیر تک سوچتے رہے، مگر جب کسی نتیجے پر پہنچ نہیں پائے تو اپنی گاڑی کی چابی لیے وہ پھر اپنا پورا دن ایک کوٹھے پر بتانے چلے گئے، اس بات سے بے خبر کہ وہ کسی کی نظروں کی زرد میں تھے۔ بیڈ موو ڈیڈ، ان کے پیچھے اپنی گاڑی لگائے غزان ہنس کر خود سے بولا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ راستہ کس طرف جاتا تھا، اب تو پکا کوئی نہ کوئی بریکنگ نیوز ضرور بنے گی۔ آئے بڑے عزت دار، غزان غصے میں بڑبڑایا۔ اسے وہ دن یاد آیا جب وہ اس کے پاس اس امید سے آیا تھا کہ وہ اس کی ماں سے نکاح کر لے اور اپنی غلطی کو سدھار کر غزان کو اپنا بیٹا مان لے، مگر وہ نہ صرف اس پر ہنسے بلکہ اسے ایک گندا خون کہہ کر دھتکار بھی دیا، اور یہ کہ وہ ایک عزت دار آدمی ہے اور غزان جیسے گند کی پوٹلی سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ غزان کو رستم سے نفرت تھی کہ ہر وہ چیز جس پر وہ برابر کا حق رکھتا تھا رستم اس کا اکیلا وارث بنے بیٹھا تھا، اور اب یہ انتقام کی آگ ہر کسی کو جھلسا دینے کے در پر تھی۔ آج مسز انصار آئی تھی ملنے۔ کھانے کی ٹیبل پر حمدہ نے نوید شیخ کو بتایا، جس پر وہ چونک اٹھے۔ کیوں، خیریت؟ وہ اپنی ہڑبڑاہٹ پر قابو پاتے بولے۔ ہاں، وہ دراصل وہ آئی تو مجھ سے ملنے تھی، مگر مجھے ان کے ارادے کچھ اور ہی لگتے ہیں۔ حمدہ بیگم ہلکا سا مسکرائی۔ کیسے ارادے؟ پانی کا گھونٹ پڑتے نوید شیخ نے پوچھا۔ وہ زرکا کے بارے میں پوچھ رہی تھی، کافی انٹرسٹ بھی شو کر رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے وہ غزان کے لیے زرکا کا رشتہ مانگنا چاہتی ہے۔ حمدہ بیگم کی مسکراہٹ قائم تھی۔ انہیں غزان زرکا کے لیے برا نہیں لگا تھا، آخر کو وہ رستم کا بہترین دوست تھا۔
آپ کا خیال ہے؟ انہوں نے نوید شیخ سے پوچھا جو کسی اور ہی دنیا میں پہنچے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتے ان کے موبائل پر ایک تصویر آئی اور ساتھ ہی ویڈیو بھی۔ انہوں نے تصویر دیکھی تو زمین آسمان گھومتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ ان کی تصویر تھی ایک رقاصہ کے ساتھ۔ بغیر دیکھے ہی وہ جانتے تھے کہ اس ویڈیو میں کیا تھا۔ امید ہے یہ تصویر اور ویڈیو آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی دے گی۔ غزان کا میسج پڑھ کر ان کے ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں چمکنے لگی تھیں۔ نوید، حمدہ نے انہیں ہلایا۔ ہاں، کیا کہہ رہی تھی تم؟ وہ ہکلاتے بولے۔ میں کہہ رہی تھی کہ مسز نثار آنا چاہتی ہیں اپنی فیملی کے ساتھ ڈنر پر، حمدہ بیگم نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، بلا لو انہیں، نوید شیخ ہلکی آواز میں بولے اور کھانا ختم کرنے کے فوراً بعد کمرے میں چلے گئے۔ رستم کی شادی کے فوراً بعد دعوت دوں گی انہیں، حمدہ بیگم خود سے پلان بناتے خوش ہوئیں۔ عامر کون ہے؟ کھانے کی ٹیبل پر آمنے سامنے بیٹھے رستم نے انا سے پوچھا جس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ چمچ نیچے رکھے دونوں ہاتھوں کو واپس میں رگڑے، زبان ہونٹوں پر پھیرے اس نے رستم کو دیکھا جو آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھور رہا تھا۔ عامر ایک نیوز رپورٹر ہے، میری اور اس کی ملاقات ایک کیس کے دوران ہوئی تھی۔ ایک بار جب میں جاب سے واپس آ رہی تھی تو مجھے ایک لڑکی ملی تھی بیچ راستے میں، وہ بہت زیادہ گھائل تھی۔ میں اسے ہاسپٹل لے کر گئی تھی اور پھر وہاں سے پولیس کیس شروع ہوا۔ اس لڑکی کو بہت زیادہ مقدار میں ڈرگز دی گئی تھی۔ اس کا کیس عدالت میں چلا تھا اور عامر تب نیوز رپورٹر تھا۔ چونکہ میں گواہ تھی تو مجھ پر بھی بہت بار حملہ ہوا تھا، اسی لیے عامر نے میری مدد کی تھی اور ہم اچھے دوست بن گئے۔ انا نے اپنی بات ختم کی۔ صرف اچھے دوست؟ رستم کی آنکھیں ابھی بھی چھوٹی تھیں۔ ہاں، صرف اچھے دوست، انا نے سر اس بات میں ہلایا۔ اوکے پرنسس، رات بہت ہو گئی ہے، تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ ویسے بھی پھر ایک دفعہ شادی کے فنکشن شروع ہو گئے تو تم آرام نہیں کر پاؤ گی۔ رستم اس کا سر تھپ تھپاتا وہاں سے چلا گیا۔ انا اس کے اتنی جلدی چلے جانے پر سکون میں آ گئی۔ بہادر خان، رستم نے اسٹڈی کی جانب جاتے بولا۔ جی ماسٹر۔ بہادر خان بھی ساتھ چلنے لگا۔ مجھے اس عامر کی پوری فائل چاہیے، ساری ہسٹری نکالو اس کی۔ رستم کی آنکھیں سرد تھیں۔ جو حکم ماسٹر۔ بہادر خان نے سر جھکایا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔